السلام علیکم، پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر 7 سے لے کے اب تک اسرائیل غزہ میں ایک تاریخی بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اسی بربریت کی وجہ سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس اب تک 34,500 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جن میں سے اکثریت یا تو بچے ہیں یا عورت۔ اس ساری صورتحال میں غزہ کے شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، لیکن اسرائیل کی گورنمنٹ سٹارویشن اور ہنگر کو ایز اے ویپن آف وار یوز کرتے ہوئے غزہ کے شہریوں تک اس امداد کو، اس ہیومینیٹیرین ایڈ کو پہنچنے سے روک رہی ہے۔ اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس، UN اور ڈفرینٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز کے تھاؤزنڈز آف ٹرکس ایجپٹ میں، مصر میں اسٹک ہیں، اور وہ غزہ میں انٹر ہونے کے لیے اسرائیلی گورنمنٹ کے اجازت نامے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ ان ٹرکس کو غزہ میں انٹر ہونے کا اپروول نہیں دے رہی۔ ترکی، جو کہ اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم ٹریڈ پارٹنر ہے، اس کو بھی سملر صورتحال کا سامنا ہے۔ ریسنٹلی ٹرکش گورنمنٹ نے اسرائیلی گورنمنٹ سے غزہ میں کچھ ہیومینیٹیرین ایڈ کو ایئر ڈراپ کرنے کی اجازت مانگی، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے یہ اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اکتوبر 7 سے لے کے اب تک اسرائیلی گورنمنٹ اور ٹرکش گورنمنٹ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔ اکتوبر 7 کے انسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی دونوں کنٹریز نے اپنے ایمبیسڈرز کو دوسرے کنٹری سے پل آؤٹ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرکش گورنمنٹ کو ڈومیسٹیکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایک اسٹرانگ کرٹیسزم کا سامنا تھا، کیونکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز قائم تھے۔ اکتوبر 7 کے بعد سے ٹرکش گورنمنٹ کے حوالے سے بہت سے رومرز بھی سامنے آئے، جن میں کہا گیا کہ ٹرکش گورنمنٹ نے اسرائیل کو اپنی ویپنز اور آرم سپلائی انکریز کر دی ہے ڈیورنگ دی اسرائیل حماس وار، لیکن ٹرکش گورنمنٹ نے ہمیشہ ہی ان الزامات کو اور ان رومرز کو رد کیا، ان کو ریفیوٹ کیا، اور یہ کہا کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ویپنز کی ٹریڈ یا آرمز کی ٹریڈ کو انکریز نہیں کیا۔ لیکن ریسنٹ سچویشن میں جب اسرائیلی گورنمنٹ نے ٹرکش گورنمنٹ کو غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ ایئر ڈراپ کرنے کی اجازت نہیں دی، تو ٹرکش گورنمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تمام تر ٹریڈ ریلیشنز کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ویورز، اسرائیل اور ترکی کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹریڈ ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے، اور 2022 میں 7.32 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی ٹرکی نے اسرائیل میں۔ ویورز، ٹرکی اسرائیل میں آلموسٹ 54 کیٹیگریز کی آئٹمز، جن میں مشینز، کیمیکلز، برکس، سیمنٹ اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کی آئٹمز شامل ہیں، ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن ریسنٹ ایسکیلیشنز کی وجہ سے اور اسرائیل کا ٹرکی کو ہیومینیٹیرین ایڈ ایئر ڈراپ کرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے ٹرکش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کو یہ آئٹمز اور کموڈیٹیز ایکسپورٹ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی آئسولیشن میں مزید اضافہ ہوگا اور اسرائیل کو اکنامیکلی بھی ایک دھچکا لگے گا۔ دوسری طرف اسرائیل کے منسٹرز نے بھی اور اسرائیل کے آفیشلز نے بھی اس موو کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، اور اسرائیل کے فارن منسٹر کارٹز کا یہ کہنا ہے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان نے حماس کی سپورٹ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے ٹرکی کے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے، جس کا نقصان الٹیمیٹلی ٹرکی کے عام عوام کو ہوگا۔ ویورز، اسرائیلی آفیشلز کا کہنا تھا کہ ٹرکی نے اس موو کے ذریعے انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل رولز کو وائلیٹ کیا ہے، اور وہ ٹرکی کو اس کی قیمت چکانے پہ مجبور کریں گے۔ اسرائیلی فارن منسٹر کارٹز کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وہ US میں موجود پرو اسرائیلی لابی کو اور پرو اسرائیل جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ان کو اس چیز پہ آمادہ کریں گے کہ وہ ٹرکی میں مزید انویسٹمنٹس نہ کریں۔ ویورز، یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹرکی کو اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشنز ختم کرنے کا اکنامک نقصان تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی US سینکشن سے ہٹ کنٹریز ہیں، جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جن کو US اپنی سینکشنز کے ذریعے ٹارگٹ کر رہا ہے یا اسرائیلی لابی ٹارگٹ کر رہی ہے، وہ کنٹریز اب ایسٹرن بلاک کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کنٹریز چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس ساری صورتحال میں جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہو رہا ہے وہ برکس کا اور رشیا اور چائنا کا ہو رہا ہے، کیونکہ US اپنی ان سینکشنز کے ذریعے اور پرو اسرائیلی لابی اپنی اس بائیکاٹ اور اس ٹارگیٹنگ کیمپین کے ذریعے چائنا اور رشیا کے رائز کو مزید فاسٹن کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ ٹرکی اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز ختم کرنے کے بعد رشیا اور چائنا کی طرف مزید ٹلٹ کر سکتا ہے، اور تمام ایسے کنٹریز جو اسرائیل اور پرو اسرائیل کنٹریز کے ساتھ اس وقت ایک ٹینشن کی صورتحال میں، ایک ایسکیلیشن کی سچویشن میں ہیں، وہ چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور ایکسپینشن آف برکس
اس ساری صورتحال میں ان کنٹریز کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دیکھیں اور ایک نئے ورلڈ آرڈر میں جائیں اور ایک ایسی انکلوسیو آرگنائزیشن کا حصہ بنے، ایک ایسے انکلوسیو بلاک کا حصہ بنے جہاں پہ کوئی بھی ڈومیننٹ فورس ان کو ان کی فارن پالیسیز ڈکٹیٹ نہ کرے اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فارن پالیسی ڈیسیجنز لے سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ اپنے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کروانا چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔